السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فاطمہ ارائیں چینل پر۔ آپ کے موسٹ فیوریٹ ناول عشق کا شین کی نیکسٹ ایپیسوڈ پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ چینل بالکل نیو ہے اور اس کو آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 36 کی طرف۔ عبدالحق کا معمول بن گیا تھا کہ عشاء کے بعد وہ حمیدہ کے کمرے میں آتا، چند لمحے وہاں بیٹھنے کے بعد وہ حمیدہ کے پاؤں دباتا۔ اس دوران جو مکالمے ہوتے وہ بھی روز کا معمول بن گئے تھے۔ حمیدہ اپنے پاؤں کھینچ لیتی۔ کیا ہوا اماں؟ عبدالحق پوچھتا۔ تو رہنے دے پتر، پاؤں میں نکی سے دبواؤں گی، حمیدہ جواب دیتی۔ کیوں اماں؟ میں اچھا نہیں دباتا، دل سے نہیں دباتا۔ یہ بات نہیں پتر، پر نکی کی بات ہی اور ہے، سارے جسم کا درد کھینچ لیتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بات تو عبدالحق خود بھی جانتا تھا، اب تو اسے اس راحت کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کچھ جادو تھا ارجمند کے ہاتھوں میں۔ پھر بھی اماں تھوڑی دیر تو دبانے دو، میری آخرت کی خاطر، اور حمیدہ پاؤں اس کی طرف بڑھا دیتی۔ اس رات بھی یہی ہوا۔ ارجمند نے نور الحق کو سلانے کے بعد نماز پڑھی، پھر وہ حمیدہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں عبدالحق حمیدہ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عبدالحق نے اپنی کرسی تھوڑی سی سرکائی، وہ حمیدہ کے بستر پر پائنتی کی سمت بیٹھ گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر حمیدہ نے کہا، تو مجھے اللہ کے لشکروں کے بارے میں بتا رہی تھی نکی؟ جی دادی اماں، ارجمند نے کہا۔ اس کے ہاتھ اپنے کام میں اسی طرح مصروف تھے۔ آسمان اور زمین کے تمام لشکر صرف اور صرف اللہ کے ہیں، پر نکی میری پتری، لشکر تو فوج کو کہتے ہیں نا؟ جی دادی اماں۔ تو زمین اور آسمان میں اللہ کی فوجیں ہیں؟ جی دادی اماں۔ پر پتری، اللہ کو فوج کی کیا ضرورت؟ ضرورت کا لفظ تو اللہ کے لیے ہے ہی نہیں دادی اماں، ارجمند نے جلدی سے کہا۔ اس نے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے۔ لیکن اماں ذرا سوچیں تو، دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس فوج بھی ہوتی ہے۔ کوئی ملک ان کے ملک پر حملہ کرے تو وہ فوج لڑے، اس سرزمین کا دفاع کرے، اور ان کے پاس پولیس بھی ہوتی ہے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے۔ لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں، دوسروں کا حق ماریں تو انہیں گرفتار کریں، اور قاضی بھی ہوتے ہیں کہ مقدمہ سنیں اور قانون کے مطابق فیصلہ سنائیں، اور نہ جانے کتنے کس طرح کے اہلکار ہوتے ہیں جن کے ذمے بے شمار فرائض ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مملکت میں زندگی معمول کے مطابق بغیر کسی رکھنے کے چلتی رہے۔ نظام ایسے ہی تو نہیں چلتا، وہ ذمہ دار لوگوں کی نگرانی میں ہی چلتا ہے، نہیں تو جنگل کا قانون چلنے لگے، ہر طاقتور کمزور کو دبا لے، تو فوج کے بغیر تو بادشاہت نہیں۔ اب سوچو اماں کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک ہے، پوری کائنات اس کی مملکت ہے۔ اس زمین جیسی نہ جانے کتنی زمینیں ہیں کائنات میں، اور وہ ان سب کا مالک اور بادشاہ ہے، تو اس کے لشکر کتنے اور کیسے ہوں گے؟ اس نے تو خود ہمیں بتایا قرآن میں کہ زمین اور آسمان کے تمام لشکر اس کے ہیں۔ عبدالحق بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پر نکی، بات تو وہی ہے، اللہ کو لشکروں کی کیا ضرورت؟ اس سے کون لڑنے کی ہمت کرے گا؟ دنیا میں تو روز اول سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے دادی اماں، نسل در نسل، قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ نیکی اور بدی کی، خیر و شر کی، حق و باطل کی، انسان اور شیطان کی جنگ۔ یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے، پر جو حق کے لیے لڑے گا اس کے لیے جنت، اور جو شیطان کا چیلا ہوگا اس کے لیے جہنم۔ ایک بات بتائیں اماں، یہاں گھر میں کوئی گھس آئے اور مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گی، حمیدہ نے تڑپ کر کہا، اور اگر وہ طاقتور مرد ہو تو میں عبدالحق کو آواز دوں گی، اور اگر یہ گھر میں موجود نہ ہوں تو؟ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، اس سے لڑوں گی، جان دے دوں گی، جیتے جی تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ماں جیسی محبت کرتی ہیں نا مجھ سے، اس لیے،
اور دادی اماں، اللہ اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ایک اور مثال لیں۔ 2 ملکوں کے درمیان دوستی ہے، ان میں سے ایک پر ایک تیسرا ملک چڑھائی کرتا ہے تو دوسرا ملک اپنے دوست ملک کی ہر ممکن مدد کرے گا نا؟ ضرور کرے گا، کرنی چاہیے۔ عبدالحق بہت دلچسپی سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، لیکن بنیادی طور پر 2 ہی گروہ ہیں، ایک اللہ کے دوست اور دوسرے شیطان کے دوست۔ اللہ کے ماننے، اس کی اطاعت کرنے اور اس سے محبت کرنے والے، اور دوسری طرف شیطان کے ماننے، اس کی اطاعت کرنے اور اس سے محبت کرنے والے۔ ہاں یہ تو ہے، اور ان کی لڑائی ہے آپس میں۔ تمام شیاطین اپنے گروہ کی مدد کرتے ہیں دادی اماں، تو کیا اللہ اپنے گروہ کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ حمیدہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوا اور رخساروں پر تماچے لگائے۔ اللہ میری توبہ، کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو میں سمجھ گئی۔ اب تو مجھے اللہ کے لشکر کے بارے میں بتا۔ تو نے کہا تھا کہ سمندر بھی اللہ کے لشکر میں سے ہے۔ جی دادی اماں، یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ ارجمن کو احساس ہونے لگا کہ عبدالحق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ آپ میری مدد کریں نا آغا جی، اس نے لہجے میں بے بسی سموتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ یوں ہی تو نہیں کہا ہوگا۔ عبدالحق کا انداز لطف لینے والا تھا۔ کوئی حوالہ تو ہوگا تمہارے پاس؟ بس یہ خیال تھا کہ قرآن پاک میں کہیں پڑھا ہے، کہاں یہ یاد نہیں آ رہا۔ وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا، کہ جب وہ کسی طرح بھی نہیں مانے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات انہیں لے کر نکل جاؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ فوج تیار کرا کے ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ پھر صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا معجزے والا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل کی تو سمندر کے درمیان راستہ بن گیا۔ وہ اپنی قوم کو لے کر اس راستے پر چل دیے اور پیچھے آنے والا لشکر بھی اس راستے پر چلا تو اللہ کے حکم پر رکا ہوا سمندر چل پڑا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جی اماں، یوں اللہ نے اپنے ماننے والوں کو کافروں کے کثیر لشکر سے بچا لیا یعنی فتح عطا فرمائی۔ حمیدہ اب عبدالحق کی طرف متوجہ تھی۔ پر پتر کیسے ہوا ہوگا یہ سب؟ اس کے لہجے میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو 2 باتیں رونما ہوئیں۔ ایک تو سمندر اس مقام سے پھٹا اور اس کے درمیان راستہ بن گیا، اور دوسری طرف وہ ساکت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اسے پار کر گئے، اور جب فرعون اس کا لشکر اس حد میں پوری طرح داخل ہو گئے تو اللہ کے حکم سے سمندر پہلے کی طرح رواں ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ انہیں ڈر بھی نہیں لگا، یہ خیال بھی انہیں نہیں آیا کہ یہ تو رکا ہوا سمندر ہے جو کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے اماں جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ ان لوگوں کے درمیان تو اللہ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کو معجزے دے کر بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہیں ڈرانے کے لیے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ جب وہ کوئی عذاب دیکھتے تو اپنے پیغمبر سے کہتے کہ اپنے رب سے یہ عذاب ہٹانے کو کہو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور عذاب ہٹتے ہی وہ مذاق اڑانے لگتے۔ وہ عذاب کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ دوسرے اماں، وہ مغرور بہت تھے، بنی اسرائیل کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کو اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے سے گزرتے دیکھا تو وہ یہ کیسے سوچتے کہ وہاں سے نہیں گزر سکیں گے۔ حمیدہ کی آنکھیں اب مندنے لگی تھیں۔ اس نے تند سی آواز میں کہا، ٹھیک ہے پتر، میں سمجھ گئی، اور چند ہی لمحے میں وہ سو چکی تھی۔ عبدالحق حق نگر سے دل میں ایک ہی سوال لے کر آیا تھا، یہ کہ اسے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اس کا دل اس ایک نقطے پر مرتکز ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولوی مہر علی کی باتیں اس پر پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکی تھیں۔ وہ سوچتا کہ یہی تو اس کے سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔
سب سے پہلے اس نے اللہ سے محبت ہی کی تو آرزو کی تھی، مگر پھر اسے نور بانوں کی آواز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔ نہیں، اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ اللہ نے اسے اس محبت کے ذریعے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ اس نے عربی سیکھی، قرآن تک پہنچا اور بالآخر اسے ایمان عطا کیا گیا۔ نور بانوں کی محبت ایک راستہ تھی۔ ہاں، یہ درست ہے، اس نے دل میں تسلیم کیا۔ میں نے اللہ کی عطا کو نور بانوں کی ذات سے منسوب کر کے ناشکر پن کا ارتکاز کیا، اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنے سے اللہ کی عطا رک جاتی ہے۔ پھر نور بانو اسے مل گئی۔ وہ اس کے اللہ کی محبت کے سفر کے راستے پر پہلا پڑاؤ تھا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ پڑاؤ بھی آزمائش ہوتا ہے، پڑاؤ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں گھڑی دو گھڑی قیام کر کے سفر کی تھکان اتارے اور پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر اپنا سفر شروع کر دے۔ اس نے بڑی غلطی کی، پڑاؤ کو منزل جان کر بے فکری سے مقیم ہو گیا۔ لمبے راستے کے مسافروں کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کی نظر ہمیشہ منزل پر رہتی ہے۔ وہ راستے کی دل فریبیوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرتے۔ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، وہ سوچتا تو شرمندگی سے بے حال ہو جاتا۔ کیسی غفلت میں مبتلا ہو گیا تھا وہ، نفس کا غلام بن گیا۔ اعتدال کی راہ چھوڑ بیٹھا، منزل سے نظر ہٹائی تو پڑاؤ ہی منزل لگنے لگا۔ پہلے ہی مرحلے میں نماز سے محروم ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت سے وہ بحالی ہوئی تو وہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسی کو اللہ کی محبت سمجھ لیا۔ مولوی صاحب کی بات سچی تھی، فرض ادا کرنا عبادت ہے، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی احسن طریقے سے دل اور روح اور وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے فرض ادا کرنا محبت ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ اس نے کبھی کوئی فرض اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ادا کیا ہو۔ وہ تو خود کو، نور بانوں کو اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے فرض ادا کرتا رہا تھا، تو کیا اللہ اس کی زندگی کے سسٹم میں شامل نہیں رہا تھا؟ استغفر اللہ۔ زبان سے الحمدللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن زبان سے کہتے ہوئے دل میں، ذہن میں، روح میں بھی الحمدللہ ہو تو بات بنتی ہے۔ تب آدمی محبت کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آتا کہاں سے ہے؟ اللہ رحمت فرماتا ہے، بندے کی سوچ میں اپنی طرف سے شکر گزاری شامل فرماتا ہے، نعمتوں اور عنایات کا شعور اور ادراک عطا فرماتا ہے، تب بندے کی سوچ میں الحمدللہ ابھرتا ہے۔ پھر سوچ مستقیم رہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اپنا کرم بڑھاتا ہے، الحمدللہ زبان پر آ جاتا ہے، زبان الحمدللہ کہنے لگتی ہے۔ لیکن اس دوسرے مرحلے میں بھی آزمائش ہے، اس میں سوچ کی استقامت اور اس کے ارتکاز کے تسلسل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کے ساتھ زبان ورد کرتی رہے تو یہ قدر اخلاص ذکر دل اور دماغ اور روح میں جگہ بناتا رہتا ہے۔ لیکن زبان وظیفہ کرتی رہے اور سوچ دنیا کی جانب متوجہ ہو اور منتشر ہو جائے تو دل، دماغ اور روح سے زبان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر وہ خالی خولی باتوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے لوگ بے سوچے سمجھے محض بولنے کے لیے بولتے رہتے ہیں۔ ارے یہی تو اس کے ساتھ ہوا، وہ محض زبان سے اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن دنیا میں گم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت تو اس کے ساتھ تھی، لیکن اس نے دنیا میں الجھ کر خود کو استفادے سے محروم کر لیا تھا۔ الحمدللہ، اس نے دل کی گہرائی سے کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ خود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ سمت درست کرنی ہے، نفس کی طرف سے چوکنا رہنا ہے اور اسے زیر کرنا ہے۔ نفس کے زیر اثر وہ سمت بھول کر غلط راستے پر چلا گیا اور بڑھتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ منزل سے دور ہو رہا تھا۔ کتنی بھیانک خوش فہمی تھی وہ! ایسے میں اسے موت آ جاتی اور آخری لمحوں میں آنکھوں سے پردہ ہٹایا جاتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ تو بہت بڑے خسارے میں ہے، اور تب وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ الحمدللہ، مہربان رب نے اسے چونکا دیا، اصلاح کا موقع عطا فرما دیا۔
پچھلا سفر رائے گاں اور اب پھر سے سفر شروع کرنا ہے۔ سوچ موجود ہے، اسے مستحکم اور مرتکز کرنا ہے، پھر اسے زبان سے دہراتے رہنا ہے۔ اس کے بعد عمل کا مرحلہ۔ کتنا وقت ضائع ہو گیا، اس نے تعصب سے سوچا۔ اسے سورہ عصر یاد آئی۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور لوگوں کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا، پھر نیک اعمال بھی عطا فرمائے، لیکن وہ تیسرا مرحلہ نہ طے کر سکا۔ اس نے تو اپنی بیوی کو بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی جو اس کی ذمہ داری تھی۔ وقت اور زمانہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی وہ انسان کے لیے بہت محترم ہو گئی۔ اب وقت ہی کو لو، وہ پیمانہ ہے ہماری مہلت کا جو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی زندگی کب ختم ہونی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کا جو لمحہ وہ اس وقت گزار رہا ہے اس کے بعد اس کے لیے زندگی ہے یا نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لمحہ موجود کو لمحہ آخر سمجھے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر وافر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہی ہے۔ وہ بے فکری سے جیتا ہے، فکر کرتا ہے تو صرف فانی دنیا کی، ابدی زندگی کی فکر نہیں کرتا۔ اور فانی دنیا کی فکر میں کرتا کیا ہے؟ کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی بہن بیٹی بہو پر بری نظر رکھی، کسی کی زمین ہتھیا لی، یعنی صرف برے اعمال، نفس کی راہ پر چلتا رہتا ہے وہ۔ تو عبدالحق نے سوچا کہ اب وہ نئے سرے سے سفر شروع کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے سفر کی تمام کوتاہیوں اور گناہوں پر اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ سفر کے لیے ہدایت، توفیق اور آسانیوں کی دعا کرے۔ بس اب اسے یہی دو کام کرنے ہیں۔ اس موقع پر اسے سورہ حامیم سجدہ کی آخری 2 رکوع کی 3 آیات یاد آئیں۔ مفہوم ان کا یہ تھا، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے، اور ذرا سی تکلیف اسے چھو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف اور پریشانی کے بعد تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھتا میں کہ آئے گی قیامت، اور اگر آئی تو میں اپنے رب کے ہاں اس سے بڑھ کر صلہ پاؤں گا۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اور انہیں چکھائیں گے مزہ شدید عذاب کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خبردار کرنے کے لیے اس کی فطرت کے بارے میں قرآن میں بہت کچھ بتایا ہے۔ انسان جلد باز، بے صبرا اور ناشکرا ہے، نعمتوں پر پھیل جانے والا اور پریشانی اور تکلیف میں الزام تراشیاں کرنے والا۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہو؟ عبدالحق نے خود کو ان آیات کی کسوٹی پر پرکھا۔ اللہ نے اسے دنیا اور دین کی اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ نہ ان کا شمار ممکن اور نہ ہی وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ اترایا تو نہیں، اس نے اپنی خوبیوں کو ان کی علت تو قرار نہیں دیا، حالانکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ الحمدللہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اور ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی، انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر بھولا ہو تو اٹل بات یہ ہے کہ یہ اس پر اللہ کا کرم ہے، اور اس کرم پر اللہ کا شکر لازم ہے، اور وہ ناشکرا ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو گویا ایک اور شکر لازم، تو شکر تو ہر نفس پر ضروری ہے۔ اور اس نے اللہ سے ہمیشہ بہت دعائیں کیں۔ جب وہ جانتا نہیں تھا، صرف مانتا تھا، تب بھی اس سے باتیں کرتا، دعائیں مانگتا تھا،
اور اللہ دعاؤں سے خوش ہونے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس نے اس پر رحمت فرمائی اور اسے ایمان سے نوازا۔ دونوں جہانوں کی نعمتیں، یہ ایمان اعلیٰ نعمتوں میں سے ہے۔ کیا اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ وہ محاسبے کی، خود احتسابی کی گھڑی تھی اور وہ اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ الحمدللہ، وہ ہمیشہ شکر گزار رہا۔ اندر سے اسے ٹوکتی ہوئی ایک آواز ابھری، ایسے نہیں کہتے، اور وثوق سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تم جو کچھ کہو گے اپنے شعور، اپنے علم کی بنیاد پر کہو گے، اور تمہارے علم اور شعور کی اوقات ہی کیا ہے؟ پھر یہ سوچو کہ کس سے کہہ رہے ہو؟ اس سے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں، نہ ساتوں آسمانوں میں، نہ ساتوں زمینوں میں، اور نہ ان کے درمیان، اور نہ سینوں میں۔ بے شک، اس نے کہا، میں اپنی آگہی کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں۔ تو مت کہو، اس لیے کہ عین ممکن ہے تم غلط کہہ رہے ہو، اور جس سے کہہ رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہو۔ عبدالحق کا ذہن الجھ گیا۔ تو میں الحمدللہ نہ کہوں؟ کیوں نہیں، ضرور کہو، اندر کی آواز نے کہا، لیکن اپنی طرف خفیف ترین جھکاؤ کے ساتھ بھی نہ کہو۔ یہ کہنا تو اکڑ ہے کہ تم ہمیشہ شکر گزار رہے۔ تمہارا رخ پوری طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یوں کہو کہ اللہ نے تمہیں شکر گزاری بخشی۔ بے شک اللہ نے ہی مجھے شکر گزاری بخشی۔ عبدالحق عاجزی سے بڑبڑایا۔ اب عبدالحق میں یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ غور کرتا ہے۔ رخ پھر اپنی طرف ہو جاتا، اور ابھی اسے اس پر ٹوکا گیا تھا۔ اس نے کہا، غور کرنے سے سمجھ میں کہاں آتا ہے؟ غور کرنا تمہارا کام ہے، اور رہنمائی کرنا، سمجھانا اللہ کی رحمت، اور وہ جتنا چاہے نواز دے۔ وہ تو اب بھی تمہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نواز رہا ہے۔ عبدالحق خاموش رہا۔ نہیں سمجھے نا؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیا ہوں؟ ایک آواز۔ اور یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرے اندر سے۔ تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارے اندر ہوں؟ عبدالحق نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں کتنے نہا خانے، کتنے تہہ خانے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، عبدالحق نے ایک طویل لمحے کی شدید حیرانی کے بعد جواب دیا۔ یہی نہیں معلوم تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس تہہ خانے میں کیا ہے؟ کس میں برائی ہے، کس میں بھلائی ہے؟ برائی بھلائی کا بھیس بدل کر نکلے گی تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بھلائی نہیں برائی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اندر کی آواز نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، کسی نیک عمل پر تمہیں داد دی، تمہیں سراہا؟ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھلائی کے بھیس میں برائی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں اپنی اچھائی کے گمان میں مبتلا کرتی ہے، جو آگے جا کر غرور بن سکتا ہے۔ وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، تمہیں یہ بات بھلا دیتی ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عبدالحق تھرا کر رہ گیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ آدمی کو صرف باہر سے نہیں، اپنے اندر کی طرف سے بھی چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ آدمی کے اندر سے کتنی آوازیں ابھرتی ہیں، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ تمہارا تو مجھے معلوم ہے کہ تم دوست آواز ہو۔ کیسے معلوم ہے تمہیں؟ جو برائی پر ٹوکے وہ دوست ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی میں تم سے کہوں کہ واہ تم بڑے چوکنے آدمی ہو، بہت نیک ہو، میں سمجھ گیا۔ اندر سے ابھرنے والی آواز تعریف کرے تو اس کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ درست۔ زندگی کو آسان کبھی نہ سمجھنا۔ زندگی گزارنا سرکس کے خیمے میں 100 فٹ اوپر تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے، جس کے نیچے بچانے والا کوئی جال نہیں ہے۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا بھی توازن خراب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی ہر پل نفس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ایک اللہ ہے جو تمہارے وجود میں چھپے تمام تہہ خانوں سے واقف ہے، جو تمہارے اندر رہنمائی کرنے والی آواز کو ابھارتا ہے، جو تمہیں اندر سے ابھرنے والی غلط ترغیبات سے بچاتا ہے۔ وہی تو سب کچھ جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ الحمدللہ، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ کیسے اس نے مجھے سمجھایا، میری رہنمائی فرمائی۔ غور کرتے رہو، اللہ اپنے ہر بندے کو سمجھاتا رہتا ہے۔
جو غور ہی نہ کرے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ عبدالحق چند لمحے انتظار کرتا رہا لیکن آواز معدوم ہو گئی تھی۔ میں کہاں تھا؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہاں، اللہ نے مجھے ایمان سے نوازا اور الحمدللہ اس پر مجھے اکڑ کی بجائے شکر گزاری عطا فرمائی۔ لیکن تم اس کا سبب نور بانو کو قرار دیتے رہے۔ اندر کی آواز پھر ابھری۔ وہ وسیلہ تو تھی نا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے جسے وسیلہ بنایا ہو اس کا احسان مانا جائے۔ ہاں، مگر اسے اللہ کا کرم، اس کی رحمت تسلیم کرتے ہوئے تم نے اس احسان کے نام پر نور بانو کو کیا سے کیا بنا دیا، اسے بھی نقصان پہنچایا اور اپنی جان پر بھی ظلم کیا۔ تم نے اللہ کی شکر گزاری کو آلودہ کر دیا۔ میں اس پر اللہ سے رجوع کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے اس پر توجہ کرتا ہوں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ہے۔ پہلی آیت کی کسوٹی پر عبدالحق نے خود کو پرکھا تو ہل گیا۔ بے شک وہ بھلائی کی دعائیں کرتا رہا، ذرا نہیں تھکا۔ وہ اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرتا رہا، لیکن نور بانو کی موت نے اسے ایسا مایوس کیا کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اس بہت بڑی نعمت کو بھول گیا۔ خوش ہونا تو کجا، اس نے اس فضل پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ وہ ایسے مایوس ہوا جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ مایوسی تو کفر ہوتی ہے، عبدالحق نے گھبرا کر سوچا۔ وہ مایوسی نہیں، غم تھا جو فطری ہے۔ غم میں انسان زندوں کو بھول نہیں جاتا، اندر کی آواز نے ٹوکا۔ اس بار اس نے فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی توبہ کرنی ہے۔ دوسری آیات کے معاملے میں اللہ نے اسے بچا لیا۔ الحمدللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں اور عنایات کو اپنا حق نہیں سمجھا، انہیں اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں سمجھا، اور وہ آخرت کی طرف سے مطمئن اور بے خوف نہیں ہوا۔ الحمدللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا حصول اور طریقہ کار؟ دنیا سے محبت نہیں کرنی، لیکن دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اپنے تمام فرائض اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے باحسن و خوبی اور محبت کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اپنے آرام کے وقت میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں کا، اور استغفار کرنا ہے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر۔ لیکن دنیا کے حقوق پوری طرح ادا کرنے ہیں، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، لیکن اب ماں سوائے اللہ کے محبت کسی سے نہیں کرنی۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا اور وہ اس پر مطمئن ہو گیا۔ عارف کو پتہ چلا کہ ارجمن بھی عبدالحق کے ساتھ کراچی آئی ہے تو وہ اس سے ملنے کو بے تاب ہو گیا۔ کتنے برسوں سے اس نے ارجمن کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی بہت گہری تھی۔ نادرہ کی یاد اس کے دل سے کبھی نہیں مٹی تھی۔ ارجمن نے اس کی اور نادرہ کی ساتھ بیٹھے ہوئے جو تصویر بنائی تھی وہ اس نے بہت احتیاط سے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ جب کبھی وہ اسے دیکھتا تو ارجمن اس کے تصور میں آ کھڑی ہوتی۔ وہ سوچتا اب ارجمن کتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ ارجمن کی عبدالحق سے شادی ہو گئی ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمن نہ سمجھی کہ عرصے سے ہی عبدالحق سے محبت کرتی ہے۔ اس کے خیال میں انہونی سرزد ہوئی تھی۔ وہ ارجمن کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ ارجمن کی مراد پوری ہونے والی نہیں۔ لیکن یہ شادی نور بانو نے کرائی اور یہ بڑی انہونی تھی۔ عارف ارجمن کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ شادی کا اسے پتہ چلتا تو وہ ہر قیمت پر اس شادی میں شریک ہوتا۔ نہ صرف شریک ہوتا بلکہ ایک باپ کی طرح اس کے لیے سب کچھ کرتا۔ اس پر اس نے عبدالحق سے بہت گلہ کیا تھا، لیکن صورتحال سامنے آنے پر اس کی شکایت دور ہو گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عبدالحق اسے کسی طور بھی اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔ اس بیچارے کو سنبھلنے کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ وہ عبدالحق کے ہاتھ اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ چلا کہ عبدالحق اس سے ملنے جاتا ہی نہیں۔ اس پر اس نے عبدالحق کو بہت کچھ سمجھایا بھی تھا کہ وہ نور بانو کی خاطر ارجمن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پھر عبدالحق کا تبادلہ ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ کراچی آ گئی تھی۔ عارف ارجمن سے ملنے اور اسے دیکھنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے اپنی آمد کا فون کر کے بتایا تھا۔
عارف جانتا تھا کہ ارجمن آتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے کے لیے آئے گی، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ اس سے ملنے جائے۔ آخر اس کی شادی کے بعد وہ پہلی بار اس سے ملنے والا تھا، اور اس ملاقات میں وہ اسے تحفہ بھی دینا چاہتا تھا۔ اپنے گھر پر بیوی کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک مستقل مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اس نے عبدالحق کی کراچی آمد کے دن بہت محبت سے ارجمن کے لیے خریداری کی۔ عبدالحق کی اماں کو بھی وہ نہیں بھولا، اور اس نے عبدالحق کو کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے گا۔ حالانکہ عبدالحق کی گاڑی موجود تھی، اور اس کے چند ملازم جن میں ڈرائیور بھی تھا 2 دن پہلے ہی کراچی پہنچ چکے تھے، انہیں بھی وہ خود ہی ریلوے اسٹیشن سے ان کے گھر لایا تھا۔ 2 دن میں انہوں نے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ارجمن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے تصور میں تو وہ اب بھی بچی ہی تھی۔ جوان ہونے کے بعد وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اسے نادرہ یاد آئی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ارجمن اسے دیکھ کر کھل اٹھی اور پھپھا جان کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا، لاہور کے ہسپتال میں، اس روز جب ارجمن کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نادرہ کی اس سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے اسے ارجمن کا اسے پھپھا جان کہنا حیرت انگیز نہیں لگا، اور اسے یاد تھا کہ مرنے سے پہلے نادرہ نے اسے ذمہ داری نبھانے کی تلقین کی تھی، اور وہ ذمہ داری ارجمن ہی تھی۔ ارجمن پیچھے ہٹی اور اس نے عارف کو بہت غور سے دیکھا۔ ارے پھپھا جان، کیا؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ ضبط کے باوجود عارف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ رومال نکال کر آنکھیں پونچھنے لگا۔ کچھ نہیں گڑیا، خوشی کے آنسو ہیں۔ مگر ارجمن کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ البتہ آنسو بہنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسے ہر وقت یاد رہتا تھا کہ اس نے عبدالحق سے ایک وعدہ کیا ہے اور اسے اس کا پاس رکھنا ہے، لیکن اس وقت عارف سے مل کر اسے نادرہ اتنی شدت سے یاد آئی تھی کہ ضبط کے باوجود آنکھوں کو نم ہونے سے وہ نہیں روک سکی۔ میں اداسی اور دکھ کے آنسوؤں کو پہچانتی ہوں پھپھا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ عارف نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ اتنے برسوں کے بعد تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ میرا اور آپ کا دکھ مشترک ہے پھپھا جان، ارجمن نے کہا، لیکن آپ کا دکھ بڑا ہے۔ عارف حمیدہ کی طرف مڑا۔ آپ کیسی ہیں اماں جان؟ اللہ کا شکر ہے پتر، پر تم بہت کمزور لگ رہے ہو۔ اب بڑھاپا شروع ہو رہا ہے نا اماں جان؟ کیسی بات کرتے ہو پتر، میرے عبدالحق کے ساتھ کے ہو؟ نہیں اماں جان، عبدالحق سے میں عمر میں کافی بڑا ہوں۔ پھر بھی بڑھاپے کی بات تو نہیں کر سکتے تم۔ وہ گھر پہنچے جہاں تمام ملازم ان کے منتظر تھے۔ عارف ان کے ساتھ گھر میں چلا آیا۔ ابھی میں آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے 15 منٹ اور دے دیں، پھر آرام کر لیجئے گا۔ کیسی غیریت کی بات کرتے ہیں عارف بھائی آپ، عبدالحق نے احتجاج کیا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ عارف نے جیب سے کار کی چابی نکال کر نوریز کو دی۔ جا کر میری کار کی ڈگی میں رکھا سامان نکال لاؤ۔ نوریز گیا تو رشیدہ آ گئی۔ کچھ لاؤں آپ لوگوں کے لیے صاحب؟ اس نے عبدالحق سے پوچھا۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے عارف کی طرف دیکھا۔ چائے کو تو واقعی دل چاہ رہا ہے، مگر کہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، عارف نے کہا۔ کھانا ہم لوگوں نے فلائٹ کے دوران کھایا تھا، عبدالحق نے کہا، پھر رشیدہ کی طرف مڑا۔ چائے لے آؤ۔ اتنی دیر میں نوریز سارے پیکٹ لے آیا تھا۔ وہ عارف نے میز پر رکھوا دیے۔ سب سے پہلے اس نے حمیدہ کی طرف 2 بہت خوبصورت چادریں بڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے ہے اماں جان۔ حمیدہ کو چادریں بہت اچھی لگیں۔ بہت شکریہ بیٹے، لیکن تم نے اتنا تکلف کیا۔ ماں کو تو آدمی محبت سے دنیا کے سارے خزانے دے دے تو بھی تسلی نہ ہو اماں جان۔ آپ ان دونوں چادروں کو تکلف کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھی ہیں بیٹے، لیکن جب عارف نے ارجمن کے لیے لائے ہوئے تحائف کھولے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ان میں 3 تو طلائی زیورات کے بھاری سیٹ تھے اور کئی بہت قیمتی جوڑے، ایک دلہنوں والا سوٹ بھی۔ یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی عارف بھائی، عبدالحق نے کہا۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو عبدالحق، عارف نے خفگی سے کہا۔ ارجمن میرے لیے بیٹی کی طرح ہے۔
جن حالات میں یہ شادی ہوئی ان کی وجہ سے میں تم سے کبھی شکایت نہیں کر سکا، اس کے باوجود کہ تمہیں کم از کم فون پر رسمی طور پر شادی کے لیے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آپ کی شکایت سچی ہے عارف بھائی، لیکن سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ فون تو کر سکتے تھے، مگر میں نے اس کی بھی شکایت نہیں کی۔ جو کچھ میں اس وقت نہیں کر سکا اب کر رہا ہوں تو تم اسے زیادتی کہہ رہے ہو۔ یہ پتر عارف کا حق ہے عبدالحق، حمیدہ نے مداخلت کی۔ حق نہیں اماں جان، یہ میرا فرض ہے۔ ٹھیک کہتے ہو پتر، میں معافی چاہتا ہوں عارف بھائی، معاف تو میں تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ارجمن گنگ بیٹھی تھی۔ لیکن پھپھا جان یہ جوڑا، اس نے شادی کے جوڑے کی طرف اشارہ کیا، میں نے تمہیں دلہن بنے نہیں دیکھا، میرے نزدیک تو تمہاری شادی آج ہوئی ہے۔ لیکن پھپھا جان، آج تمہیں میری خاطر عبدالحق کی دلہن بننا ہوگا، اور ہاں، تم اس طرح پھپھا جان کہو گی تو میری بیوی میری زندگی عذاب کر دے گی۔ یہ رشتہ تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی پھپھا جان، لیکن آپ فکر نہ کریں، ارجمن نے کہا۔ آپ جس بات سے ڈر رہے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، میں سنبھال لوں گی۔ عبدالحق نے سوچا کہ وہ اتنے دن بعد ملے ہیں، انہیں کچھ وقت ملنا چاہیے۔ اس نے اٹھتے ہوئے حمیدہ سے کہا، چلیں اماں، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ حمیدہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اور تم خوش تو ہو نا؟ عارف نے ارجمن سے پوچھا۔ جی الحمدللہ، اتنی خوش کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عبدالحق تمہیں خوش رکھتا ہے نا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے آغا جی کو کتنا اچھا بنایا ہے، ان سے تو کوئی ناخوش ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر حمیدہ اپنا کمرہ دیکھ کر بہت خوش تھی، سب کچھ تقریباً اس کے لاہور والے کمرے جیسا ہی تھا۔ یہ بنگلہ لاہور والے بنگلے سے تو چھوٹا تھا، مگر پھر بھی بہت اچھا تھا۔ رشیدہ وہاں نور الحق کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جیسے وہ برسوں بعد اسے ملا ہو، حالانکہ وہ صرف 3 دن دور رہے تھے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا کہ یہ واقعی اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے۔ حمیدہ نے نور الحق کو دیکھا تو اسے ایک اور خیال آیا، لا رشیدہ، اسے مجھے دے۔ اس نے اپنے نانا کو تو سلام ہی نہیں کیا۔ رشیدہ نے نور الحق کو حمیدہ کی گود میں دے دیا۔ حمیدہ اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ عبدالحق اس کے پیچھے تھا۔ حمیدہ کو واپس آتے دیکھ عارف جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بچے کو دیکھ کر اسے اپنی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ارجمن کی محبت میں اسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ بچہ بھی ہے، اس نے اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں خریدا تھا۔ یہ لو پتر عارف، تمہارا نواسہ تمہیں سلام کرنے آیا ہے، اس نے نور الحق کو عارف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عبدالحق کو حمیدہ کا نور الحق کو عارف کا نواسہ کہنا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ارجمن کا بیٹا ہوتا تو اور بات تھی۔ عارف نے بڑی محبت سے نور الحق کو گود میں لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اماں جان، میرے لیے تو یہ بھتیجا ہے، عبدالحق کے حوالے سے۔ پھر اس نے غور سے نور الحق کو دیکھا اور حیرت سے بولا، ارے یہ تو بالکل ارجمن جیسا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی قدرت اور نور بانو کی ارجمن سے محبت کا نتیجہ ہے، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ عارف کچھ کھسیا گیا۔ اس نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کی مٹھی بند کر دی۔ پھر اس نے حمیدہ سے کہا، میں صاحب زادے کے لیے کچھ نہیں خرید سکا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ بچے کے لیے کیا لیا جائے، یہ کام میں نے رضوانہ پر چھوڑ دیا۔ حمیدہ نے دل میں کہا، تمہارے خیال میں یہ نور بانو کا بچہ ہے؟ ارجمن کا ہوتا تو سب سے بڑھ کر تم اسے یاد رکھتے، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ ارجمن کا ہی بیٹا ہے، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ارجمن نے اچانک حمیدہ سے کہا، دادی اماں، آپ اجازت دیں تو میں پھپھا جان کے گھر جا کر سلام کر آؤں؟ ضرور جا نکی، حمیدہ نے کہا۔ پھر بولی، میں بھی چلوں؟ نہیں دادی اماں، آپ تو بڑی ہیں، وہ خود آپ سے ملنے آئیں گی، میری اور بات ہے، میں تو چھوٹی ہوں۔ چل ٹھیک ہے، تو چلی جا، ارجمن نے بچے کو عارف سے لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کچھ دیر بعد آ جائیے گا۔ وہ چلی گئی۔ حمیدہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں عبدالحق اور عارف اکیلے رہ گئے۔ میرا بیٹا کیسا لگا عارف بھائی؟ عبدالحق نے پوچھا۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اسے دیکھ کر آپ کو یقین آیا کہ نور بانو ارجمن سے کتنی محبت کرتی تھی؟ عارف کو عبدالحق سے اپنی وہ گفتگو یاد آئی۔ اسے دیکھ کر کون انکار کر سکتا ہے اس کی محبت کا؟ عارف کے لہجے میں شرمندگی تھی۔
اللہ مجھے میری اس بدگمانی پر معاف فرمائے، تم بھی مجھے اس پر معاف کر دینا۔ عبدالحق نے عارف کا ہاتھ پکڑ کر تھپ تھپایا۔ ایسے نہ کہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ ارجمند نے عارف سے وعدہ بھی کر لیا تھا اور اس سلسلے میں اللہ سے دل میں دعا بھی کی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ وعدہ کیسے نبھائے گی۔ اس سوچ میں غلطاں وہ عارف کے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ رضوانہ نے کھولا۔ ارجمند نے سلام کرنے کے بعد کہا، میں عبدالحق صاحب کے گھر سے آئی ہوں۔ اوہ، ان کی دوسری بیوی؟ رضوانہ کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ آؤ نا، اندر آؤ۔ ارجمند اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، رضوانہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ارجمند بیٹھ گئی۔ وہ رضوانہ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اسے بہت جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا تھا۔ بہت کم عمر ہو تم، رضوانہ نے کہا۔ لگتی ہوں شاید، اتنی کم عمر نہیں ہوں، ارجمند نے بے دھیانی سے کہا۔ وہ اب بھی اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ رضوانہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ تم مجھے اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماشاءاللہ، آپ بہت خوبصورت ہیں، ارجمند نے گڑبڑا کر کہا۔ وہ اب بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی، کوشش کے باوجود۔ یہ بات تو شوہر کے منہ سے اچھی لگتی ہے، ہمارے شوہر نے تو کبھی کہی نہیں یہ بات۔ پھر ایک دم ارجمند کی سمجھ میں وہ مشابہت آ گئی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو گرنے نہ پائیں، اس کوشش میں اس نے نچلے ہونٹ میں دانت گاڑ دیے۔ رضوانہ نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ آپ کو دیکھ کر کچھ خیال آ رہا تھا، ابھی سمجھ میں آیا کہ آپ میری پھپھو سے بہت ملتی ہیں۔ تو یہ آنسو کیوں؟ اب رضوانہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ میری ایک ہی پھپھو تھیں، برسوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت محبت تھی تمہیں ان سے؟ جی، بہت زیادہ۔ ان کے علاوہ میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ دادا دادی، ابی جان، امی اور چچا سب پاکستان آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اوہ، اور میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اب رضوانہ کے لہجے میں محبت تھی۔ میں تمہاری پھپھو سے اتنا ملتی ہوں تو تم مجھے پھپھو ہی سمجھو۔ مجھے کبھی کسی نے پھپھو کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ نے بات خود بخود بنا دی تھی۔ بہت شکریہ پھپھو، مجھے تو بہت بڑی دولت مل گئی۔ دولت تو یہ میرے لیے بھی ہے۔ یہ نور بانو ہی کا بچہ ہے نا؟ جی، یہ بھی آپ کو سلام کرنے آیا ہے۔ لاؤ، میری گود میں تو دو اسے۔ ارجمند نے نور الحق کو اس کی گود میں دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا جملہ کیا ہوگا۔ اب وہ یہ جملہ سننے کی عادی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سننا اسے اچھا ہی لگتا تھا۔ رضوانہ نے غور سے بچے کو دیکھا۔ ارے، یہ تو بالکل تم جیسا ہے۔ جی، اللہ کی قدرت ہے، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ آپی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی نا؟ تم نور بھابھی کو آپی کہتی تھیں؟ پہلے سے ہی کہتی تھی، اللہ بخشے، انہوں نے مجھے ہمیشہ چھوٹی بہن ہی سمجھا۔ میں نے سنا ہے یہ شادی بھی انہوں نے کرائی تھی۔ جی، بہت اصرار کیا تھا انہوں نے اس شادی کے لیے۔ کمال ہے، وہ ایسی تھی تو نہیں۔ ویسے بھی اپنے اوپر خود سوکن کون لاتا ہے، رضوانہ نے کہا۔ اور تم نے بھی ان کی محبت میں ہی ہاں کی ہوگی، ورنہ کم عمر بھی ہو، بہت خوبصورت بھی ہو، رشتوں کی کمی نہیں ہو سکتی تمہارے لیے۔ عبدالحق بھائی تو عمر میں تم سے کافی بڑے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھپھو، جوڑے تو اوپر بنتے ہیں۔ تم خوش تو ہو عبدالحق بھائی کے ساتھ؟ الحمدللہ، بہت زیادہ۔ آغا جی جیسے لوگ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ آغا جی کہتی ہو انہیں؟ جی، پہلے سے ہی کہتی تھی۔ رضوانہ نے بچے کو پیار کیا، پھر بولی، میں نانی ہوں تمہاری، اور یہ تو تم بن بلائے آ گئے ہو، کل دعوت کروں گی تمہاری اور اپنی بیٹی کی۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ کمال ہے، پھپھو بن گئی تمہاری اور تمہارا نام تک نہیں معلوم مجھے۔ میرا نام ارجمند ہے پھپھو، بڑا خوبصورت اور مختلف نام ہے ماشاءاللہ۔ تو ارجمند، کل تمہاری دعوت ہے رات کے کھانے پر۔ ایک بات کہوں پھپھو، برا تو نہیں مانیں گی؟ تمہارے تو میں ناز اٹھاؤں گی، پھپھو ہوں تمہاری، برا کیوں مانوں گی؟ رضوانہ نے بہت محبت سے کہا۔ گھر تو مرد کا ہوتا ہے، دعوت تو گھر میرا بھی ہے، اور تم میری بھتیجی ہو۔ میرے رشتے سے یہ تمہارے پھپھا ہوئے۔
میں انہیں پھپھا کہہ سکوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، لیکن انہوں نے یہ رشتہ قبول ہی نہیں کیا تو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اس لمحے باہر سے عارف کی آواز سنائی دی، رضوانہ دیکھو تو کون آیا ہے؟ پھر عارف اندر آیا۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ نا عبدالحق، یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ عبدالحق بھی اندر آ گیا۔ اس نے رضوانہ کو سلام کیا۔ رضوانہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد عارف سے کہا، میں نے تو دیکھ لیا کہ عبدالحق بھائی آئے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے ہمارے ہاں؟ چلیں میں تعارف کروا دوں، یہ میری بھتیجی ہے ارجمند۔ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن عارف کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رضوانہ ارجمند کی طرف مڑی، اب میں تمہارے سامنے ہی کہلوا دیتی ہوں تمہارے پھپھا جان سے۔ عارف تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ ارجمند نے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ سنیں جی، میں کل اپنی بھتیجی کی دعوت کر رہی ہوں، اس کے شوہر اور ساس بھی آئیں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ رضوانہ نے عارف سے کہا، اگر میں اعتراض کروں تو یہ کفران نعمت ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار پھپھا بننے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے مجھے، اور یہ رشتہ تمہاری طرف سے ہے۔ میری طرف سے ہوتا تو میں اسے صرف دعوت نہیں رہنے دیتا۔ کیا مطلب؟ جو کچھ ہوا وہ عارف کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ارجمند نے نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا رضوانہ پر، مگر اسے یقین آیا تو اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آ گیا۔ اب وہ اپنی خواہش بھی پوری کرا سکتا تھا۔ چھوڑو جانے دو، پھپھی تم ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، بتائیں نا کیا بات ہے؟ اس کی توقع کے عین مطابق رضوانہ نے اصرار کیا، تم اپنی بھتیجی کی شادی میں شریک نہیں ہوئیں تو کم از کم اب اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ دونوں کل ہمارے ہاں نئے دلہا دلہن کی طرح آئیں۔ ہاں یہ ٹھیک کہا آپ نے، رضوانہ نے کہا۔ پھر وہ ارجمند کی طرف مڑی، تم اپنی پھپھو کا حکم تو نہیں ٹال سکتی؟ اس بار ارجمند کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ رضوانہ اس خاموش اشارے کو سمجھ گئی۔ وہ عبدالحق کی طرف مڑی، اب آپ میرے بھتیجے داماد بھی ہیں عبدالحق بھائی، وہ بولی، دو رشتے ہیں آپ سے میرے، اور آپ کے بھائی کی بھی یہ خواہش ہے، بولیں پوری کریں گے؟ عبدالحق کھسیا رہا تھا، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ سوچ لو عبدالحق، عارف نے دھمکی دینے والے لہجے میں کہا۔ آدمی کو کسی کوتاہی کا ازالہ کرنے کا موقع ملے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آپ کی خوشی ہے تو یوں ہی سہی۔ شکریہ عبدالحق بھائی، لیکن میرے لیے آپ بھائی ہی رہیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، اور یہ دعوت آپ کو ہمارے گھر آ کر دینی ہوگی پھپھو، ارجمند نے کہا۔ در حقیقت آغا جی نے آپ کی اور پھپھا جان کی محبت میں ہاں کر دی ہے، ورنہ یہ ان کا اختیار نہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ کی دعوت قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ نہ آغا جی کر سکتے ہیں اور نہ میں، فیصلہ کرنے والی تو دادی اماں ہیں۔ عبدالحق نے بہت تشکر سے ارجمند کو دیکھا، جو بات اسے کہنی چاہیے تھی اور اسے کہنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ ارجمند نے کہہ دی تھی۔ وہ واقعی بڑی سمجھدار لڑکی تھی۔ ٹھیک ہے ارجمند، تم فکر نہ کرو، میں ان سے بھی اجازت لے لوں گی۔ حمیدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ نور بانو تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن اس کی پرچھائی اب بھی عبدالحق اور ارجمند کے درمیان حائل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق نور بانو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ محبت ایک دم سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارجمند بالآخر عبدالحق کے دل میں گھر کر لے گی۔ وہ اتنی اچھی تھی، اس میں اتنی خوبیاں تھیں، کون اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ رضوانہ نے دعوت کی بات کی تو حمیدہ کو لگا یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ اس نے فوراً ہی دعوت قبول کر لی۔ عبدالحق اس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ ارجمند نے جب بات حمیدہ کی طرف پڑھائی تو اسے امید ہوئی کہ اماں انکار کر دیں گی، لیکن اماں کے کہنے کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، اور حمیدہ تو اس روز ایسے جوش میں تھی جیسے سچ مچ ہی ان دونوں کی شادی ہو رہی ہو۔ ارجمند کے لیے تو ہر چیز نئی تھی جو اس کے لیے عارف لایا تھا۔ اس نے رشیدہ سے کہا، آج تجھے میری نکی کو نئی نویلی دلہن بنانا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں بیگم صاحبہ،
آپ دیکھ نہیں پائیں گی، لگے گا کہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اس کے بعد حمیدہ کو عبدالحق کی فکر ہوئی۔ تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پتر؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ کمال کرتی ہیں اماں، لگتا ہے سچ مچ شادی ہو رہی ہے، عبدالحق نے کھسیا کر کہا۔ اسے اب عارف پر غصہ آ رہا تھا، جس نے خواہ مخواہ یہ بخل لگا دی تھی۔ مفت میں خوشی مل رہی ہے پتر، اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ تو اس کی رحمت ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، لیکن نئے کپڑوں کی کیا تک ہے، عبدالحق نے کہا، اور اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لمحے نوریز نے دروازے پر دستک دی۔ عبدالحق کی آواز دینے پر وہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینگر تھا جس میں ایک سوٹ لٹکا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ یہ برابر والے صاحب دے کر گئے ہیں آپ کے لیے، لے دیکھ لے، اللہ کی رحمت، حمیدہ نے خوش ہو کر کہا۔ عبدالحق نے کوٹ اور پینٹ کو اپنے جسم پر لگا کر دیکھا، سوٹ بالکل اس کے ناپ کا تھا، پیکٹ میں متفرق چیزیں تھیں۔ بے شک اماں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دعوت میں حمیدہ عابیہ کو ساتھ لے کر گئی۔ نور الحق کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ جیسے ایک نو بہاتہ جوڑے کی دعوت تھی، اور وہ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ دونوں ایسے شرما رہے تھے جیسے 2 دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی ہو۔ حمیدہ کبھی ایک کو دیکھتی، کبھی دوسرے کو۔ رضوانہ کو بہت خوشی تھی، اور اس کے بچے بھی بہت خوش تھے۔ اس کی بیٹی رخسانہ تو ارجمن سے الگ ہونے کو کسی طرح تیار ہی نہیں تھی۔ سوٹ کیسا رہا؟ عارف نے عبدالحق سے پوچھا۔ بالکل فٹ۔ یہ بتائیں یہ آپ نے کیا کیسے؟ یہ راز کی بات ہے، لیکن بتا دیتا ہوں۔ یاد ہے ایک بار تم سے تمہارا سوٹ لیا تھا؟ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو میں وہ سوٹ اور یہ کپڑا لے کر ٹیلر کے پاس گیا۔ بہت نخرے کیے اس نے، میں نے خوشامد کی، ورنہ 3 دن میں کون سوٹ سی کر دیتا ہے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ فٹنگ کی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس نے کمال کر دیا۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے اجازت چاہی، مگر عارف کے بچوں کے اصرار پر انہیں رکنا پڑا۔ عبدالحق اس دوران عشاء کی نماز پڑھایا، اور جب وہ گھر پہنچے تو عارف کی طرف سے ایک اور حیرت ان کی منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ بھول گئے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ وہ ان کا کمرہ تھا، لیکن ان کا کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں 3 چیزیں بالکل نئی تھیں، مسحری، الماری اور سنگھار میز۔ اور اس وقت وہ محض کمرہ نہیں تھا، وہ حجلۂ عروسی تھا۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مسحری کے گرد گلاب کی لڑیاں تھیں، اور سیج بھی گلابوں کی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سن کھڑے تھے۔ پھر ارجمن آگے بڑھی اور الماری کو کھول کر دیکھا۔ پرانی الماری کی ہر چیز اس الماری میں موجود تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ کام رشیدہ نے کیا ہے۔ اس نے پلٹ کر بلند آواز میں رشیدہ کو پکارا۔ رشیدہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جسے وہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ دعوت میں گئیں تو کچھ لوگ یہ سامان لے کر آئے، رشیدہ نے کہا۔ میں سمجھی کہ بڑے صاحب نے منگوایا ہے۔ پھر 2 آدمی کمرہ سجانے کے لیے آئے، ان کے ساتھ برابر والے صاحب بھی تھے۔ وہ انہیں سمجھا کر فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دونوں کمرہ سجا کر کچھ ہی دیر پہلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ارجمن نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عارف بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں، عبدالحق نے آہستہ سے کہا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام سے لیٹ جائیں کپڑے بدل کر۔ میں ابھی آتی ہوں۔ عبدالحق نے باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا، پھر وہ واپس آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ذہن کی عجیب کیفیت تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ یہ سب اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ پھر وہاں رچی گلابوں کی خوشبو کچھ بھولے بسرے جذبوں کو جگا رہی تھی۔ ارجمن کمرے میں آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ رشیدہ اس کے ساتھ تھی، اور اس کے ہاتھ میں گرم پانی کا تسلا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ پھر اس نے الماری سے ایک تولیہ نکال کر ارجمن کو دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ اٹھیں آغا جی، ارجمن نے کہا۔ آج یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے آج یہ ہر دن سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اٹھ جائیں آپ۔ کم از کم کپڑے تو بدل لیتی، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں بدلتی؟ ایک کمی رہ گئی تھی۔ آج پھوپھا جان کی مہربانی سے وہ پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔
جس رات میں دلہن بنی تھی اس رات آپ کی یہ خدمت نہیں کر سکی، سوچا تھا لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ آج دلہن بنی ہوں اور آپ کی خدمت کروں گی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ چلیے پاؤں پانی میں ڈالیے۔ عبدالحق نے پاؤں پانی میں ڈالے، ارجمن مصروف ہو گئی۔ عبدالحق پورے دن ارجمن کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا رہا تھا، مگر اب وہ چپکے چپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول پہلے ہی اس پر اثر انداز ہو چکا تھا، اور اب ارجمن کا بے پناہ حسن اسے مبہوت کر رہا تھا۔ وہ تو نشے جیسی کیفیت تھی۔ ارجمن اب تولیے سے اس کے پاؤں خشک کر رہی تھی۔ بس کرو ارجمن، عبدالحق نے بھاری آواز میں کہا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارجمن نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کی تحریر بہت واضح تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بہت بہتر آغا جی، جو حکم آپ کا۔ پھر وہ تسلا اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی۔ وہاں سے وہ دروازے کی طرف گئی اور دروازہ بند کر کے پلٹی۔ لائٹ آف کر دوں آغا جی؟ اس نے پوچھا۔ عبدالحق نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایسے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہوں گے جنہیں باہم سہاگ رات دوبارہ مل جائے۔ ان دونوں پر یہ نوازش ہوئی تھی۔ عبدالحق بے سدھ ہو کر سو گیا۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو شاید اسی لیے کہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ بہت شدید پیاس تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارجمن کو چھونا چاہا، لیکن ارجمن کی بجائے اس کا ہاتھ نور الحق کے ننھے جسم سے ٹکرایا۔ اسے لگا جیسے جو کچھ ہوا وہ خواب تھا۔ ہمیشہ کی طرح نور الحق اس کے اور ارجمن کے درمیان تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن ارجمن بستر پر موجود ہی نہیں تھی۔ ارے یہ کہاں گئی؟ اس نے سوچا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں پکارا، ارجمن، ارجی! کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن نظر ذرا اندھیرے کی عادی ہوئی تو کمرے کے ایک گوشے میں اسے متحرک سفیدی نظر آئی۔ چند لمحوں بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ ارجمن تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے سوچتا رہا۔ اس کا خیال درست تھا۔ اس نے خواب ہی دیکھا تھا، ورنہ ارجمن اس وقت نماز کیسے پڑھ سکتی تھی؟ مگر وہ بہت خوبصورت خواب تھا، اور اب وہ اس کی تعبیر چاہتا تھا۔ دل مچلنے لگا۔ ارجمن نے سلام پھیرا اور اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ اندھیرے میں وہ اسے بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ آپ نے مجھے آواز دی آغا جی، آپ جاگ کیوں گئے ہیں؟ اس نے کہا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل گئی، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ پانی تو یہیں رکھا ہے۔ ارجمن نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ عبدالحق نے پانی پی کر گلاس اسے دیا، پھر بھاری آواز میں بولا، یہ پیاس ایسے بجھنے والی نہیں۔ 2 رکعتیں اور پڑھنی ہیں آغا جی، اجازت؟ نماز سے کون روک سکتا ہے؟ عبدالحق نے جھرجھری سی لی۔ جزاک اللہ۔ ایک بات کہوں، لائٹ آن کر دو۔ جی بہتر۔ ارجمن نے روشنی کر دی، پھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عبدالحق غور سے اسے دیکھتا رہا۔ اب وہ سادہ سفید عام سے کپڑوں میں تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی اور پاکیزگی تھی۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 12:30 بجے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ارجمن نے اتنی دیر سے نماز کیوں پڑھی ہے۔ ارجمن نے سلام پھیرا، دعا کی، پھر مصلی سمیٹ کر الماری کے اوپر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب لائٹ آف کر دوں آغا جی؟ ہاں۔ اندھیرا ہو گیا۔ رات پردہ پوش۔ سفید لباس میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے آتی نظر آئی، لیکن نظر نہ بھی آتی تو بے خود کر دینے والی وہ خوشبو ہی اس کی آمد کا پتہ دینے کے لیے کافی تھی۔ پردہ پوش رات کے مہکتے اندھیرے میں عبدالحق نے سرگوشی کی۔ پتہ ہے، میں نے خواب میں تمہیں اور خود کو دیکھا تھا، اور وہ بہت خوبصورت خواب تھا۔ وہ خواب نہیں تھا آغا جی، ارجمن نے شرمگین لہجے میں کہا۔ تو کیا حقیقت بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ اور چند لمحوں کے بعد وہاں سانسوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی، اور وہ نیند کے صرف چند لمحے ہی تھے۔ پھر عبدالحق کو احساس ہوا کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ بہت میٹھی نیند تھی، ایسے میں کون اٹھنا چاہے گا؟ کیا ہے؟ کون ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اٹھ جائیں آغا جی، وہ ارجمن کی آواز تھی۔ نہیں اٹھ سکتا، سونے دو مجھے۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے آغا جی، اٹھ جائیے، نماز کے بعد سو جائیے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے سونے دو۔
نہیں آقا جی، فجر کی نماز میں صرف 15 منٹ ہیں اور آپ کو غسل بھی کرنا ہے۔ عبدالحق کو کرنٹ سا لگا، سب کچھ پہلی بار کی طرح ہو رہا تھا، بس ایک فرق تھا، اب وہ زیادہ چوکنا تھا۔ غسل کا سنتے ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ جزاک اللہ ارجی، اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنا چوکنا بھی نہیں تھا، ارجمند اسے نہ جگاتی تو وہ سوتا ہی رہ جاتا اور فجر کی نماز سے محروم رہ جاتا۔ اس نے غور سے ارجمند کو دیکھا، اسے دیکھ کر لگا کہ وہ مصلی سے اٹھ کر آئی ہو، تو کیا یہ سوئی ہی نہیں؟ باتھ روم میں سب کچھ تیار ہے آغا جی۔ عبدالحق باتھ روم میں چلا گیا، ارجمند پھر مصلی کی طرف چلی گئی۔ وہ غسل کر کے نکلا اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ عارف اور رضوانہ کے خلوص اور محبت نے جو انہیں ایک رات دی تھی، وہ ان دونوں کے لیے ہی یادگار بن گئی۔ دونوں اس رات کے بارے میں مہینوں سوچتے رہے، لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا، دونوں کی سوچ مختلف تھی۔ اس رات نے دونوں پر گہرے اور انمٹ اثرات چھوڑے۔ عارف اور رضوانہ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ رات اتنی اہم تھی۔ اس روز عبدالحق دفتر نہیں جا سکا۔ پہلی پکنک والے دن عبدالحق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار ان سب کو کلفٹن لے جائے گا۔ یہ دنیا داری نبھانی بھی ضروری تھی۔ ایک بات طے تھی، ارجمند میں بڑی خوبیاں تھیں، دل جیتنے کا ہنر اسے خوب آتا تھا۔ عبدالحق رضوانہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس کے اندر نہ جانے کیسی تلخیاں تھیں کہ وہ قریب ہو کر بھی کسی کے بہت قریب نہیں ہوتی تھی، لیکن ارجمند کے لیے وہ سچ مچ کی پھپھو بن گئی تھی۔ عبدالحق نے پہلی پکنک پر بھی عارف کو دعوت دی تھی، لیکن اس نے مصروفیت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھابھی تو چلیں گی نا؟ نہیں بھائی، ان کے بغیر مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ رضوانہ کے جواب نے اسے حیران کر دیا تھا۔ پھر عارف میں واضح تبدیلی نظر آئی، وہ خوش نظر آنے لگا تھا۔ عبدالحق نے اس سلسلے میں اس سے بات کی۔ تبدیل میں نہیں ہوا عبدالحق، میں تو اب بھی ویسا ہی ہوں، تبدیل تو تمہاری بھابھی ہوئی ہیں، عارف نے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں خود تصور نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار گھر سے کھانا آنے لگا ہے، اور رضوانہ جس طرح سے اب میرا خیال رکھتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ عبدالحق نے غور سے اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کیسے ہوا یہ تو میں نہیں جانتا۔ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ارجمند کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس نے رضوانہ کو اپنی پھپھو جیسا ہی بنا دیا ہے۔ کیسے یہ مجھے نہیں معلوم، اور میں اسے پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن عبدالحق تو پوچھ سکتا تھا۔ پھوپھی جان دل کی بہت اچھی ہیں، ارجمند نے کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، البتہ وہ مجھے دیکھتی تھیں تو پوچھتی تھیں۔ میرے دفتر کھانا بھجوانے پر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں کس طرح آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہنے لگیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ اب سوچتی ہوں میں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں نے اللہ کے احکامات کے حوالے سے انہیں بتایا تو کہنے لگیں کیا بگڑا ہے، اب بھی تلافی ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی کمال کر دیا تم نے، سب اللہ کی مہربانی ہے آغا جی۔ ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ بے شک الحمدللہ، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ دوسری بار پکنک کی بات ہوئی تو عارف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رضوانہ بول پڑی۔ ضرور چلیں گے عبدالحق بھائی۔ عبدالحق نے عارف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عارف نے بے بسی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا دیے۔ اب بھی بھلا انکار کر سکتا ہوں؟ ایسی بات نہیں، آپ مصروف ہوں تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، رضوانہ نے جلدی سے کہا۔ تمہاری خوشی کے لیے مصروفیت کو ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ شکریہ جی۔ اور یہ پکنک ہر طرح سے کامیاب رہی۔ عبدالحق کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر رکے۔ عبدالحق نے حمیدہ کو بتایا کہ یہ بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے۔ انہوں نے مزار پر فاتح پڑھی۔ میٹھے پانی کے چشمے کا سن کر حمیدہ بہت حیران ہوئی۔ جی اماں، کراچی میں تو سمندر سے بہت دور بھی میٹھا پانی کم ہی نکلتا ہے، عبدالحق نے کہا، اور یہ چشمہ تو سمجھے کہ سمندر سے ہی پھوٹا ہے۔ دیکھ لے پتر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی کیسے کیسے شان بڑھاتا ہے۔
بے شک اماں، اس بار حمیدہ کے سب ارمان پورے ہو گئے۔ یہاں وہ پانی میں کھڑی ہو سکتی تھی، عبدالحق سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن ارجمند نور الحق کو گود میں لیے کنارے پر کھڑی رہی۔ یہ وہ جگہ تھی کہ لہریں اس کے قدموں میں دم توڑ رہی تھیں۔ پھر سمندر کی شوخی بڑھی تو وہ کچھ اور پیچھے ہٹ گئی۔ عارف کی بڑی بیٹی فوزیہ اس کے ساتھ تھی۔ عبدالحق نے انہیں دیکھا تو حمیدہ کے پاس نوریز اور رشیدہ کو چھوڑ کر پیچھے آیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے پانی سے؟ نہیں آغا جی، یہاں غیر لوگ بھی ہیں، کپڑے بھیگ گئے تو بے حجابی ہوگی۔ اگر انجوائے ہی نہ کرو تو یہاں آنے کا فائدہ؟ میں پوری طرح انجوائے کر رہی ہوں آغا جی، اپنے بچے کو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرا رہی ہوں۔ اس نے جس بے ساختگی سے نور الحق کو اپنا بچہ کہا، اور یہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ نور الحق کو زیادہ تر اپنی گود میں ہی رکھتی تھی، یہ سب کچھ عبدالحق کو بہت مصنوعی سا لگا۔ اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ ارجمند نے نور الحق کو سینے سے لگاتے ہوئے عبدالحق کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں۔ آپ خفا ہو گئے آغا جی؟ میں کیوں خفا ہوں گا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے۔ سمندر کا کیا پتہ آغا جی، اور بے حجابی اللہ کی ناراضی کا سبب ہوگی، ارجمند نے بے حد عاجزی سے کہا۔ ویسے بھی یہاں میرا انجوائے کرنے کا انداز مختلف ہے، تو وہ دکھاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ نور الحق کو گود میں لیں اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھیں۔ عبدالحق نے نور الحق کو گود میں لے لیا، وہ تینوں وہیں ریت پر بیٹھ گئے۔ تم تو پانی میں جاؤ گڑیا، عبدالحق نے فوزیہ سے کہا۔ نہیں چچا جان، جو باجی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، 15 سالہ فوزیہ نے کہا۔ عبدالحق نے دل میں اعتراف کیا کہ ارجمند کو اپنا رنگ جمانا خوب آتا ہے۔ یہ بچی برسوں نور بانو کے قریب رہی، اس کے سامنے چھوٹے سے بڑی ہوئی، لیکن برسوں میں نور بانو سے اتنی قریب نہیں ہوئی جتنی چند دنوں میں ارجمند سے ہو گئی ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس نے ارجمند کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے انہماک سے گھروندہ بنا رہی تھی اور فوزیہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ارجمند کو دیکھ کر عبدالحق کو لگا جیسے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آغا جی؟ ہاں، ساحل پہ گھروندہ بنا رہی ہو تم، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں، الحمدللہ، یہ میری انجوائمنٹ ہے۔ میں سمجھ گیا، مجھے اچھا لگا۔ آپ کو کچھ یاد آیا اس گھروندے کو دیکھ کر؟ عبدالحق نے چند لمحے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں آیا۔ کوئی خاص بات؟ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے تو بہت خاص ہے۔ تو مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے ایک بار پہلے بھی گھروندے بنائے تھے، فرق یہ ہے کہ یہ ریت کا اور وہ برف کا ہے۔ عبدالحق کو مری یاد آ گیا۔ ہاں، یاد آ گیا، اس نے کہا۔ تم نے سنو مین بھی بنایا تھا اور اسے میرا ہیٹ اور کوٹ بھی پہنایا تھا۔ جی ہاں، اور تم نے اس کا اسکیچ بھی بنایا تھا، میں نے تصویریں کھینچی تھی اس کی۔ عبدالحق کی نگاہوں میں وہ منظر پھر گیا۔ جی ہاں آغا جی، اور تم اس وقت بہت چھوٹی تھیں۔ جی، بس ظاہری طور پر، اور صرف 9 سال میں کتنی بڑی ہو گئی۔ تمہیں پچھتاوا ہوتا ہے اس پر؟ عبدالحق کے دل میں کانٹا سا چبھا۔ ہرگز نہیں، ذرا بھی نہیں، ارجمند نے تڑپ کر کہا۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے اس پر، بڑی نہ ہوتی تو آپ کیسے؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر اس نے بات پوری کی۔ خواب کی تعبیر کیسے ملتی مجھے؟ سچ پوچھیں تو میں اس وقت بھی بڑی تھی، میرا خواب بڑوں کا خواب تھا نا آغا جی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس کی خلش دور ہو گئی۔ فوزیہ کی سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آ رہی تھیں، وہ تو بس سحر زدہ سی گھروندے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارجمند نے بڑی نزاکت سے اپنا پاؤں باہر نکالا۔ گھروندہ تیار، اس نے بچوں کی سی چہکار سے کہا۔ اس وقت وہ عبدالحق کو چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ یہ گھروندہ کس کا ہے باجی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی کہا، میرا ہے نا؟ نہیں گڑیا، اپنا گھروندہ خود بنانے کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ یہ تمہارے چچا جان کا ہے، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ تو چچا جان کو خود بنانا چاہیے تھا، فوزیہ نے تنک کر کہا۔ آپ نے کیوں گھروندہ بنایا ان کے لیے؟
یہ بڑے ہیں نا، ساحل پر بیٹھ کر بچوں کی طرح گھروندہ بنائیں گے تو انہیں شرم آئے گی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ میرے لیے بھی بنائیں ایک گھروندہ۔ دیکھو فوزی، میں نے نور الحق کے لیے بھی نہیں بنایا نا، یہ بڑا ہو کر خود بنائے گا گھروندہ اپنے لیے۔ مگر مجھ سے تو نہیں بنے گا۔ بنے گا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس میں ایک دروازہ کیوں ہے؟ گھروندے میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے گڑیا، گھروندے والا اندر گیا تو آپ نے دروازہ بند کر دیا، ایسے ارجمن نے کہا اور گھروندے کے دروازے پر اپنی چپل کھڑی کر دی تاکہ وہ باہر نہ آ سکے۔ اس اشارتی گفتگو نے عبدالحق کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ ارجمن یہ سب کچھ در حقیقت اس سے کہہ رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ ارجمن کے مزاج میں اتنی رومانیت ہے۔ ایسی لطیف گفتگو اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کی کشش سے بچ کر نکلنا بہت دشوار ہے، اس نے دل میں کہا، بہت بہت دشوار۔ دنیا میں تو مکمل خوبصورتی کا وجود نہیں، لیکن روئے زمین پر مکمل خوبصورتی سے قریب تر یہی ہو سکتی ہے۔ گھروندے میں دو دروازے کیوں نہیں ہو سکتے باجی؟ فوزیہ نے ارجمن سے پوچھا۔ دو دروازوں کا فائدہ، آدمی ادھر سے اندر گیا اور دوسرے دروازے سے باہر، مگر مجھے تو دو دروازے ہی چاہیے۔ آپ اور میں پاؤں ملا کر بڑا گھروندہ بناتے ہیں، اس میں دو دروازے ہوں گے۔ تمہاری خوشی ہے تو یوں ہی سہی۔ وہ دونوں بڑا گھروندہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ عبدالحق ارجمن کے بنائے ہوئے گھروندے کو دیکھتا رہا۔ الگ سے دیکھو تو یہ کتنا بھدا اور بدنما ہے، لیکن ساحل پر یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کوئی یاد تھی جو اس کے اندر کہیں بہت گہرائی سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھر نہیں پا رہی تھی۔ کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا تھا۔ نہیں باجی، یہ تو بہت برا لگ رہا ہے، فوزیہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا وہ بڑا گھروندہ واقعی بہت بھدا لگ رہا تھا۔ میں اسے گراؤں گی، فوزیہ نے پاؤں گھروندے کی طرف بڑھایا۔ نہیں فوزی، بری بات۔ ارجمن کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ فوزیہ ٹھٹک گئی۔ گھروندے تو خواب کی طرح ہوتے ہیں اور خواب خوشی ہوتے ہیں، اور خوشی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سب پل دو پل کے مہمان ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فوزیہ حیرت سے ارجمن کو دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ عبدالحق بھی حیرت سے ارجمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں کتنی گہرائی ہے، اور گہرائی میں یہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے جتنی اپنی سطح پر ہے۔ اسی لمحے ایک شریر لہر کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ آئی۔ ارجمن اور فوزیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لہر واپس ہوئی تو دونوں گھروندے کھنڈر بن چکے تھے۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ فوزیہ نے تڑپ کر کہا۔ دکھ کیوں کرتی ہو؟ تم تو پاؤں مار کر گرانے والی تھی اسے۔ مجھے اپنے والے کا دکھ تھوڑی ہے، مگر آپ کا والا تو بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نا فوزی، گھروندے تو خوبصورت خواب کی طرح ہوتے ہیں، آنکھ کھلی تو خواب ختم، لیکن خواب کی خوشی رہ جاتی ہے۔ ارجمن نہ جانے کس کیفیت میں بول رہی تھی۔ اور خوشی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے۔ ہوا کا جھونکا ایک خوشگوار لمس چھوڑ کر گزر جاتا ہے۔ پل دو پل کے مہمان ہوتے ہیں یہ سب۔ آپ کو دکھ نہیں ہوا باجی؟ نہیں، دکھ کیوں ہوگا؟ میرے پاس تو اس کی یاد رہ گئی ہے۔ جب یاد آئے گی مجھے خوشی ملے گی۔ یہ گھروندہ اصل گھروندہ نہیں ہے فوزی، اصل گھروندہ تو دل میں بنتا ہے، اور کوئی لہر اسے ڈھا نہیں سکتی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا باجی۔ کوئی بات نہیں، بس میری باتیں یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ خود سمجھ میں آ جائیں گی یہ باتیں، ارجمن نے کہا۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ ایک اور انجوائمنٹ بھی ہے میری آغا جی، میں نے آپ کے پاس بہت سی سپیاں دیکھی تھیں الماری میں، وہ آپ کو کہاں سے ملیں؟ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں ان میں دلچسپی ہے، اس نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ارجمن نے اس سے کچھ پوچھا ہے۔ یہیں سے جمع کرتا ہوں میں، اس نے جواب دیا۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا بہت ہے، دیکھیں آپ کی الماری میں، مجھے ان میں بڑی کشش محسوس ہوتی تھی، دیکھا تو اور بڑھ گئی۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی، وہ واقعی ہی انجوائے کر رہی تھی۔ تو اب جمع کرو سپیاں۔ آپ نہیں چلیں گے؟ ارجمن نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔
وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ عبدالحق کو انکار کرتے ہوئے افسوس ہوا، لیکن وہ اس وقت کہیں جانا نہیں چاہتا تھا۔ تم فوزیہ کے ساتھ جاؤ ارجی، مجھے کچھ کام ہے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہاں بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ پھر وہ فوزیہ کا ہاتھ تھام کر ساحل کے متوازی سمت چلنے لگی۔ خیال رکھنا یہ بڑا ارتکاز کا کام ہے، عبدالحق نے اسے پکارا۔ ارجمن ٹھٹکی اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آدمی کو جستجو میں گم ہونا پڑتا ہے ورنہ اچھی سپیاں نہیں ملتیں، میں تو یہاں آ کر خود کو بھول جاتا ہوں۔ شکریہ آغا جی، میں آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ عبدالحق چند لمحے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب اسے وہ کرنا تھا جس کے لیے وہ یہاں رکا تھا، جس کے لیے اس نے ارجمن کی بات ٹالی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ خوش ہوگی۔ لیکن نور الحق اس کی گود میں تھا۔ اس نے رشیدہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تاکہ بچے کو کچھ دیر کے لیے اسے دے دے، مگر آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عابیہ اس کی طرف چلی آ رہی تھی، اور رشیدہ جس طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ رشیدہ نے ہی اسے بھیجا ہے۔ لائیے بڑے صاحب جی، چھوٹے صاحب کو مجھے دے دیں، عابیہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ عبدالحق نے بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ کبھی وہ بہت حیران ہوتا تھا، رشیدہ اور عابیہ اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ یہی نہیں، وہ اس کا احترام کرتی تھی، حالانکہ وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوٹے صاحب کہتی تھیں۔ عبدالحق کو اب جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر آگے بڑھتا رہے گا، اسے ایسی جگہ منتخب کرنی تھی جہاں 1-1.5 گھنٹے بعد بھی لہریں نہ پہنچ پائیں، اور وہ پیچھے کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے سمندر کی سمت دیکھا، اور پھر بڑھتی اور بالآخر دم توڑتی لہروں کو بھی دیکھا۔ لہروں کے چھینٹے یہاں تک بھی آ رہے تھے۔ وہ اور پیچھے ہٹا۔ پھر اس جگہ رک کر اس نے طمانینت سے سر ہلایا اور وہاں ریت پر بیٹھ گیا۔ ریت وہاں بھی گیلی ہی تھی۔ اس نے اپنے جوتے اور موزے اتارے، پاؤں آگے رکھا اور گھروندہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نور الحق کو گود میں لیے عابیہ بھی اس کی طرف چلی آئی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے انداز میں دلچسپی تھی۔ ذرا دیر میں وہ ایسا منہمک ہوا کہ اسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ادھر ارجمن کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ایسی ریت اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی، سرمئی رنگ کی ریت جس پر سورج کی کرنیں منعکس ہوتی تو لگتا کہ اس میں سونے کے ذرات بھی ملے ہیں جو دھوپ میں چمک اٹھتے ہیں۔ ریت پر نظریں جما کر چلتے ہوئے اس پر خود تندیمی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہیں چمک نظر آتی تو وہ رک کر دیکھتی، کوئی اچھی سیپ ہوتی تو وہ اٹھا کر اسے اپنے پرس میں ڈال لیتی۔ عام سیپیوں کو وہ نظر انداز کر رہی تھی، اور وہاں کوڑیاں بھی تھیں۔ بعض کے ڈیزائن بہت غیر معمولی تھے، ایسی کوڑیوں کو بھی وہ اٹھا لیتی۔ میں بھی جمع کروں باجی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں گڑیا، اس نے بے دھیانی سے کہا۔ ادھر عبدالحق گھروندہ مکمل کرنے ہی والا تھا کہ عارف، رضوانہ اور حمیدہ پلٹ کر اس کی طرف آئے۔ ان کے ساتھ رشیدہ بھی تھی۔ حمیدہ نے عبدالحق کو ریت پر بیٹھے دیکھا تو بولی، دیکھو عارف، کتنا بڑا گھروندہ بنا رہا ہے میرا پتر، پر اس وقت دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی بچہ ہی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ اس کے سر پر رکھے، آپ کی موجودگی میں تو بچہ ہی ہے، عارف نے محبت سے کہا۔ رضوانہ کو اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی محسوس ہوئی۔ اسے ٹوکیے گا نہیں اماں، اور وہ اس کے پاس سے گزر گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رشیدہ نے عابیہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ عابیہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کے واضح اشارے کے بعد انکار نہ کر سکی۔ کچھ آگے جا کر عارف نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے پکارا، عبدالحق! عبدالحق نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری پکار پر البتہ اس نے عارف کو دیکھ لیا۔ جی عارف بھائی، ہم لوگ بائیں جانب والے باغ میں جا رہے ہیں، تم ارجمن اور فوزیہ کو لے کر وہاں آ جانا، پھر کھانا کھائیں گے۔ جی عارف بھائی، اور وہ پھر اپنے گھروندے میں کھو گیا۔ گھروندہ مکمل کر کے اس نے اس کا جائزہ لیا، پھر طمانینت سے مسکرایا۔ گھروندہ اس کی توقع سے بڑھ کر خوبصورت بنا تھا۔ اس لمحے پانی کی بہت ننھی منھی چھینٹیں اس کے رخسار سے ٹکرائیں۔ اس نے پرتشویش نظروں سے دیکھا۔ سمندر کی پیش قدمی جاری تھی۔
ارجمن جانے کہاں ہے؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ ارجمن کے دیکھنے سے پہلے یہ گھروندہ موجوں کی نظر نہ ہو۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر ارجمن اور فوزیہ گئی تھیں۔ وہ دونوں کافی دور تھیں اور آگے بڑھ رہی تھیں۔ فاصلہ اتنا تھا کہ اس کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہ اور آگے جانے کہاں جاتیں؟ گھروندہ اتنی دیر نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ زیر لب اسے پکارا، ارجمن! اور اسی لمحے اس نے ارجمن کو پلٹتے دیکھا۔ ارجمن کا رخ اس کی طرف تھا۔ اسے اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ارجمن براہ راست اسے دیکھ رہی ہے۔ ارجمن نے پلٹ کر فوزیہ سے کہا، چلو اب واپس چلیں۔ ٹھیک ہے باجی، میں نے تو بہت سپیاں جمع کر لی ہیں، آپ سے بھی زیادہ۔ کوئی بات نہیں، تو میں تم سے لے لوں گی۔ جی ضرور۔ اور وہ واپس چل دیں، اور وہاں پہنچی تو عبدالحق سمندر کی طرف پشت کیے جیسے گھروندے کو بچا رہا تھا۔ آپ یہاں ایسے بیٹھے ہیں آغا جی؟ عبدالحق نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ارے واہ، چچا جان نے بھی گھروندا بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت۔ فوزیہ کی نظر گھروندے پر پڑی تو صوفیہ نے چہک کر کہا۔ تب ارجمن نے بھی اس گھروندے کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ عبدالحق نے بنایا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، جہاں خلا تھا اس کے اوپر عبدالحق نے شاید انگلی سے بہت چھوٹا سا اے لکھا تھا۔ کیا یہ اظہار محبت ہے؟ لیکن اس سوچ سے پہلے ہی دل نے اسے اثبات میں جواب دے دیا تھا۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس طرح؟ فوزیہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ عبدالحق سے مخاطب تھی۔ گھروندے کو بچانے کے لیے، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ پانی اب یہاں تک آ رہا ہے نا؟ ارجمن نے جھک کر عبدالحق کے لکھے ہوئے حرف اے سے متصل ایک اور اے اپنی انگلی سے بنا دیا۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ کیوں چچا جان، گھروندے کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، عبدالحق نے جواب دیا، لیکن میں تم لوگوں کے آنے تک اسے بچانا چاہتا تھا۔ اس جواب نے ارجمن کے دل کے اثباتی جواب کی مکمل تصدیق کر دی تھی۔ عبدالحق کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کھسیایا، پھر گڑبڑا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں بھی گھروندہ بنا سکتا ہوں، اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایک لہر گھروندے پر سے گزر گئی۔ فوزیہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گئی۔ عبدالحق اور ارجمن وہیں کھڑے رہے۔ لہر پلٹ کر واپس گئی تو گھروندہ حیرت انگیز طور پر اپنی جگہ موجود تھا۔ عبدالحق نے دیکھا کہ گھروندے پر اس کے لکھے ہوئے اے کے ساتھ ایک اور اے چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دوسرا اے ارجمن نے لکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فوزیہ دیکھے۔ اس نے جلدی سے کہا، بس اب فوراً چل دو، سب لوگ کھانے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارجمن بھی اس کی بات سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے فوزیہ کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ وہ دیکھیں باجی، ایک اور لہر آ رہی ہے، فوزیہ نے کہا۔ اور وہ پچھلی لہر سے بڑی تھی، زیادہ آگے تک گئی۔ گھروندہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چلو نا، پھپھا جان ناراض ہوں گے، ارجمن نے فوزیہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ فوزیہ اس کے ساتھ چلی، لیکن ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ واپس جاتی ہوئی لہر گزر گئی، مگر گھروندہ اب بھی سلامت تھا۔ آپ کا گھروندہ تو بہت مضبوط ہے چچا جان۔ یہ بس اللہ کا کرم ہے گڑیا، اور اس کا گھروندہ ڈھہ گیا، لیکن وہ پوری طرح بکھرا نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک کھنڈر لگ رہا تھا، اور جہاں وہ دو حرف لکھے تھے وہ جگہ اب بھی سلامت تھی۔ عبدالحق کو یقین تھا کہ یہ دونوں اے ابھی مٹے نہیں ہیں۔ یہ گر کر بھی پوری طرح نہیں گرا ہے چچا جان۔ کس ترکیب سے بنایا تھا آپ نے؟ بتائیں نا آغا جی، ارجمن نے بھی کہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ بے شک، لیکن یہ تو بتا دیں کہ اس میں اور میرے گھروندے میں کیا فرق تھا؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، بس اتنا کہ میں نے اس کا دروازہ نہ سمندر کے آگے رکھا تھا نہ پیچھے، وہ پہلو میں تھا۔ پانی تو اس میں گھستا تھا، لیکن براہ راست نہیں، اور فوری طور پر نہیں۔ ارجمن نے فاخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واقعی مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔